بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ اب تک کتاب النکاح چل رہی تھی، اب کتاب الطلاق یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ کتاب الطلاق میں پہلا باب ہے، اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی آیت پیش فرما کر طلاق کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، کہ اے نبی جی، مراد تمام مسلمان ہے کہ جب تم بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو طلاق ان کو طلاق کے وقت میں دو۔ کیا مطلب طلاق دینے کا صحیح وقت کیا ہے؟ تو سنیے اچھی طرح۔ طلاق دینے کا صحیح وقت یہ ہے کہ جب بیوی حیض سے پاک ہو جائے۔ اب پاکی کے زمانے میں اگر آپ نے اس سے صحبت نہیں کی ہے تو پھر اس پاکی کے زمانے میں صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے۔ یہ طلاق کا صحیح احسن سب سے اچھا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک 3 طلاقیں نہ دی جائے تب تک میاں بیوی الگ نہیں ہوتے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ بس پاکی کے زمانے میں، جس پاکی کے زمانے میں صحبت نہیں کی ہے، بس ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے۔ اب خود بخود جب 3 حیض گزر جائیں گے میاں بیوی الگ ہو جائیں گے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر عدت کے زمانے میں بیوی بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، اور اگر عدت گزر گئی، 3 حیض گزر گئے، تب بھی فائدہ ہے۔ نکاح کرنا چاہیں گے تو نکاح کر سکیں گے، حلالے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ تو ہو گئی بات کہ طلاق کا یہ طریقہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق کیوں نہ دی جائے؟ یاد رکھیے، حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے اس کو سمجھیے۔ گناہ اس لیے ہے کہ اگر آپ حیض کی حالت میں طلاق دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ حیض کی حالت میں ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی، شہوت کا مادہ کم ہو جاتا ہے۔ اب گویا آپ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے جو ہے طلاق دے کر اس کو پھینک دیا۔ اسلام یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ طلاق ایک بہت بڑی مجبوری ہے، اور بڑی مجبوری کب ثابت ہوگی؟ کہ جب بیوی حیض سے پاک ہو گئی، اب دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، شہوت بالکل آخری درجے پر ہے، اس کے باوجود آپ اس کو طلاق دے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی مجبوری تھی، اس لیے آپ اس کو الگ کر رہے ہیں۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ طلاق جو ہے ایک بڑی مجبوری بن کر ثابت ہو، اس لیے اسلام کہہ رہا ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے۔ اسی طرح ابھی آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ آپ نے کہا کہ جس پاکی میں صحبت نہ کی ہو اس پاکی میں طلاق دی جائے، تو سوال یہ ہے کہ اگر اس پاکی میں صحبت کر لی ہو تو پھر طلاق کیوں نہ دی جائے؟ اس لیے نہ دی جائے کہ اگر آپ نے پاکی میں صحبت کر لی تو اس کا مطلب آپ نے بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر لی، بیوی کو استعمال کر لیا۔ جب ضرورت پوری ہو گئی اب آپ بیوی کو پھینک رہے ہیں، طلاق دے رہے ہیں۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ اس طرح کا طریقہ آپ جو اپنا رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو بہرحال اسلام یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ طلاق یہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہے، یعنی جس طرح مکان میں آگ لگتی ہے تو ایک ونڈو ہوتی ہے، کھڑکی ہوتی ہے، اسی طرح اگر میاں بیوی کے رشتے میں آگ لگے تو یہ ایک ایمرجنسی کھڑکی ہے، آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں، لیکن سنجیدہ ہو کر آپس میں بیٹھ کر سوچ کر پھر دونوں الگ ہو، ہنگامی طور پر طلاق نہ دے دی جائے۔ پھر ایک دوسرا مسئلہ یہاں چھیڑا ہے کہ طلاق دیتے وقت گواہ بنانا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے، نکاح میں تو گواہ بنانا ضروری ہے مگر طلاق میں گواہ بنانا ضروری نہیں ہے۔ جی 5251 نمبر کی حدیث پیش فرما رہے ہیں، جس کے اندر بالکل مشہور و معروف واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔
ایک بات یاد رکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی، اتنی محبت ہو گئی تھی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ احساس ہونے لگا کہ اس محبت کی وجہ سے دین میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے، اس لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ فوراً طلاق دے دو۔ اب ظاہر سی بات ہے، باپ کا ڈر تھا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حیض ہی کی حالت میں طلاق دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر پاکی کا انتظار کرتے تو ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابا یہ سمجھنے لگے کہ ابھی بھی میری بات نہیں سن رہا ہے۔ لیکن جب حقیقت سنائی باپ سے کہ ابا جان میں نے تو حیض کی حالت میں طلاق دے دی آپ کے کہنے پر، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آقا کی خدمت میں پہنچے، آقا سے کہا کہ میری وجہ سے عبداللہ سے یہ گناہ ہو گیا۔ آقا نے فرمایا عبداللہ سے کہو بیوی سے رجوع کر لو، یعنی دوبارہ بیوی بنا لو، پھر طلاق کی ضرورت ہے تو پاکی کی حالت میں، جس پاکی کی حالت میں صحبت نہ کی ہو اس میں طلاق دے دی جائے۔ بہرحال تو اس سے صاف سمجھ میں آیا کہ پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے گی جس پاکی میں اس سے صحبت نہ کی ہو۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ چھیڑ رہے ہیں، مسئلہ یہ چھیڑ رہے ہیں کہ اگر حیض کی حالت میں طلاق دے دی، طلاق دینا ہے تو گناہ، لیکن اگر کسی نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو وہ طلاق شمار ہوگی یا شمار نہیں ہوگی، یعنی وہ طلاق مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی۔ تو یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے، اسی طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ طلاق مانی جائے گی، یعنی طلاق ہو جائے گی، لیکن صرف علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ تھا کہ نہیں واقع ہوگی۔ یاد رکھیے اس میں سب سے قوی دلیل اہل سنت والجماعت کی ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی کیا دلیل ہے؟ علامہ ابن تیمیہ صرف اتنی ہی بات کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جب حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے تو پھر طلاق کیسے واقع ہوگی؟ بہرحال حضرت کی یہ دلیل معتبر نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، 5252 اور 5253 نمبر کی حدیث کے اندر ابھی آپ کو بتایا حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ پھر میرے آقا کے پاس جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گئے تھے تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ رجوع کر لو۔ ظاہر سی بات ہے جب طلاق واقع ہوئی ہوگی جب جا کے کہا نا رجوع کر لو، ورنہ رجوع کرنے کی کیا ضرورت تھی، طلاق ہی واقع نہیں ہوئی۔ اسی طرح صاف صاف کہہ رہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ 5253 نمبر کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے حسبت علیہ بتطلیقۃ، کہ مجھ پر وہ ایک طلاق شمار ہوئی، یعنی وہ طلاق مانی گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا صاف دلیل ہو سکتی ہے؟ اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث کا نمبر ہے 475 نمبر جو ہے، یہ صفحہ نمبر ہے، جلد نمبر 1 ہے، اس کے اندر بھی صاف لفظ ہے کہ اس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں فراجعتها وحسبت لها التطلیقۃ التي طلقتها، کہ میں نے طلاق دی دی اور وہ طلاق میں نے شمار کی ہے۔ معلوم یہ ہوا حیض کی حالت میں طلاق دینا گرچہ گناہ ہے لیکن طلاق دی جائے گی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد دو مسئلے چھیڑ رہے ہیں، یاد رکھیے۔ پہلا مسئلہ یہ چھیڑ رہے ہیں من طلقہ کہہ کر کہ طلاق کا کیا حکم ہے۔ یاد رکھیے آپ کو معلوم ہوگا کہ طلاق کا حکم یہ ہے، طلاق دینا زیادہ سے زیادہ جائز امر ہے، کوئی بہتر امر نہیں ہے۔ ابھی میں نے بتایا اسلام یہ چاہ رہا ہے کہ بڑی مجبوری کے بعد طلاق دی جائے، اور اس کی دلیل میں نے دی۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے، جب پاک ہو جائے، پاکی کے بعد جب اس سے صحبت نہ کی ہو، میاں بیوی سنجیدہ ہو، دونوں کا دماغ ٹھکانے پر ہو، اس کے بعد بیٹھ کر فیصلہ کرے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ طلاق ایک بڑی مجبوری ہے، یعنی جائز کے درجے میں ہے، بہتر کے درجے میں نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ چھیڑ رہے ہیں کہ طلاق جو دی جائے تو بیوی کے سامنے دی جائے یا بیوی کے سامنے نہ دی جائے۔ تو دیکھیں یاد رکھیے ایک مسئلہ پہلے سنا دوں، طلاق کے لیے بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں جب تک بیوی سامنے نہیں ہوگی تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، ابھی بتا دیا۔ اور دوسری بات یہ بھی بتا دی تھی کہ گواہ بنانا بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن
سامنے بیوی ہو تو اس کو سامنے صاف طور پر صاف لفظوں میں طلاق دینا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کا دل ٹوٹے گا. آپ ایک تو طلاق دے رہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے, آپ اس کو جو ہے گھر سے بے گھر کر رہے ہیں, آپ اس کو ایک عظیم رشتے سے محروم کر رہے ہیں, اور پھر آپ اس کے منہ پر طلاق دے رہے ہیں. اس سے بری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مجبوری میں دی بھی جا رہی ہے تو اس کے سامنے نہ دی جائے. دیکھیے کیا دلیل؟ تو دلیل یہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے ایک واقعہ سنا دوں, واقعے سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اس کو ابنۃ الجون کا واقعہ کہا جاتا ہے. دیکھیے اس واقعے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے, لیکن میں جو سمجھا ہوں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت نعمان ابن شراحیل یہ ایک شخص تھے, بڑے خاندان کے شخص تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ان کی چاہت تھی کہ میری بیٹی کا نکاح حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو جائے. قبیلے جون کے رہنے والے تھے, تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر, یہ ابن سعد کی روایت ہے, خدمت میں حاضر ہو کر میرے آقا سے عرض کیا. میرے آقا تیار ہو گئے, کیونکہ میرے آقا چاہتے تھے کہ اگر اس طرح میرا رشتہ ہو گیا, میں داماد بن گیا, تو پورا خاندان جو اسلام میں داخل ہو جائے گا. تو اس نیت سے میرے آقا نے حامی بھر لی. پھر حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے جو ہے نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اور فلاں باغ کے اندر ان کو لے آؤ تاکہ میں جا کر ان سے مل لوں. اب جو ہے حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ ان کو لے کر فلاں باغ میں لے آئے. لانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. میرے آقا کی عادت مبارکہ تھی کہ حالانکہ نکاح ہو چکا تھا, حلال تھا میرے آقا کے لیے, لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے ان سے کہا کہ تم اپنی ذات مجھے بخش دو, تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ راضی ہے کہ راضی نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ عورت میرے آقا کے مرتبے کو نہیں پہچانتی تھی, باپ کے کہنے پر شادی کر رہی تھی, تو اس نے کہا کہ میں ایک شہزادی اور آپ ایک عامی شخص, میں اپنی ذات آپ کو ہبہ کرو, ایسا نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے پھر بھی اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کو سکون ملے, لیکن جب اس نے یہ لفظ کہہ دیا اعوذ باللہ منک, اللہ کی پناہ میں آتی ہو آپ سے, تو میرے آقا کا تو ایک انداز تھا کہ جب اللہ کی پناہ لے لی جائے تو ختم ہو گیا مسئلہ. میرے آقا نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اس کو 2 کپڑے دے دو, اور پھر میرے آقا نے اس عورت سے کہا الحقھا, حضرت ابو سعید سے کہا الحقھا باہلیھا. دیکھیے اس کو الگ کر رہے ہیں, طلاق دے دی جا رہی ہے, لیکن نہ تو صاف لفظوں میں دی جا رہی ہے, نہ اس کے سامنے دی جا رہی ہے, بلکہ ایک صحابی سے کہہ رہے ٹھیک ہے اس کو ان کے گھر والوں تک پہنچا دو. اس سے سمجھ میں آیا کہ بیوی کو اس کے منہ پر صاف لفظوں میں طلاق نہیں دینی چاہیے. یہ جو پورا واقعہ بیان کیا ہے, یہ 5254, 5255, 5256 نمبر, ان تینوں, اور بلکہ اس کے آگے جو ہے 5257 نمبر, ان چاروں حدیثوں کے اندر یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے. پھر 5258 نمبر کی حدیث بیان کی ہے, اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ بیان فرمایا. استدلال کیسے کر رہے, کیا کمال ہے. فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی, تو یاد رکھیے سامنے نہیں دی تھی, حضرت عمر کے سامنے دی تھی, بیوی موجود نہیں تھی. معلوم یہ ہوا کہ بیوی کو الگ اگر طلاق بھی دینی ہو تو اس کے منہ پر نہیں دینی چاہیے, بلکہ وہ نہ ہو اس وقت طلاق دینی چاہیے, بہتر طریقہ ہے. آپ سوچئے تو اسے کتنا پیارا مذہب ہے. بس اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ طلاق جیسی مجبوری کی اجازت بھی دے رہا ہے, تو اس وقت بھی اس بات کا اہتمام ہو رہا ہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.